بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش رہنے کا کوئی سیکرٹ بتا دیں۔ آج ہم خوش رہنے کا ایک سیکرٹ جو ہے وہ ڈسکلوز کریں گے انشاءاللہ، اور وہ بڑا ہی کہنے کو سیکرٹ ہے بڑی سادہ سی بات، کہنے کو تو ایک سیکرٹ ہے لیکن در حقیقت ایک بڑی سادہ سی بات ہے۔ اور یہ سادہ سی بات جو ہے اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر اتر جائے، یہ سادہ سی بات اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر اتر جائے تو ہمارے لیے خوش رہنا آٹومیٹک ہو جائے گا۔ ہمارے لیے خوش رہنا آٹومیٹک ہو جائے گا اگر یہ سادہ سی بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ نہ صرف کہ ہم خوش رہیں گے بلکہ ہم مضبوط ہوتے جائیں گے۔ ہمارے خوش رہنے کی وجہ سے ہمارے اعصاب مضبوط ہو جائیں گے۔ خوش رہنے کی وجہ سے ہم فریش نظر آئیں گے۔ ہمارے اوپر بڑھاپا جو ہے وہ کم طاری ہوگا۔ اور یہ تو ایک بات ہو گئی، ایک بینیفٹ ہو گیا، ہمارا ذہن بہتر کام کرے گا، ہمارے لوگوں سے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کے ہم معاشی میدان میں کام کر رہے ہوں یا کسی اور میدان میں کام کر رہے ہوں، ہماری ترقی کی رفتار جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ آگے بڑھنے کی رفتار ہماری پہلے سے بہتر ہو جائے گی، اور لوگ ہمیں پسند کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرنا، ہمارے ساتھ بیٹھنا، ہمارے ساتھ معاملات کرنا پسند کریں گے، ہمیں گویا ترجیح دیں گے دیگر افراد کے اوپر۔ تو بھئی آخر وہ ایسی کون سی بات ہے جو کہ در حقیقت تو سیکرٹ بھی نہیں ہے، صرف بات بہت سادہ سی ہے اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائے۔ میں آپ سے کوئی نئی بات نہیں کہنے جا رہا، میں جو بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں یہ بہت پرانی بات ہے، انتہائی پرانی بات ہے، لیکن وہ بہت سادہ ہونے کی وجہ سے اور ذرا دیر بعد، یعنی بعض لوگوں کے نزدیک، اگرچہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، بعض لوگوں کے نزدیک یہ دیر سے فائدہ دینے والی چیز ہے، اگرچہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ میری اوپینین یہ ہے کہ اس نے اپنا کام جو ہے، اس سیکرٹ نے، اس فارمولہ نے اور اس پرنسپل نے اپنا کام جو ہے وہ بہت جلدی دکھانا شروع کر دینا ہے، اور اس میں کوئی تاخیر بھی نہیں ہونی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو وقت گزرتا جائے گا، وہ چونکہ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کمپاؤنڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے بینیفٹس ایکامولیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ جو وقت گزرے گا تو اس کا جو ایکامولیٹڈ پروفٹ ہے، اس کا جو جمع شدہ منافع ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا چلے جائے گا، اور اس وجہ سے ایک قابل ذکر اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ یقیناً یہ بہت اعلیٰ بات ہے، اور آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ وہ بات صرف ہے، بات ایک لفظ ہے، وہ بات ہے شکر گزاری کی۔ اب یہ شکر گزاری ہے کیا بائی دا وے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شکر گزاری یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں، جبکہ کچھ چیزیں ہمارے حصے میں نہیں آئی ہیں۔ اب جو چیزیں ہمارے حصے میں نہیں آئی ہیں، اگر ہماری توجہ انہی کی طرف رہے گی، ہم ناخوش رہیں گے، اور ہم لوگ کمزور ہوتے چلے جائیں گے اپنے اعصاب کے اعتبار سے، اپنے ذہن کے اعتبار سے، اور لوگوں سے تعلقات کے اعتبار سے، اور معاشی ترقی کے اعتبار سے، اور سچ پوچھیں تو ہر ایک اعتبار سے ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اور ہماری پروگرس کی بجائے ریگریس ہوتی رہے گی۔ ہم ڈیولپ ہونے کی بجائے، آگے بڑھنے کی بجائے، ہم پیچھے کی سمت، ہمارا جو سفر ہے وہ جاری رہے گا،
اور ہم یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ناکام زندگی ٹھہرے گی، اور اس کے اگر ہم الٹ کر لیتے ہیں، یہ تو ہوگی شکوہ شکایت والی بات، اور اس کو آپ نگیٹو سوچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی شکر گزاری کرنی ہے، تو شکر گزاری یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو عطا فرمائی ہیں، ہم ان ساری چیزوں کی فہرست بناتے رہیں، اپنے ذہن کے اندر بناتے رہیں، کاغذ پہ بنانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ان ساری بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی، آپ کو عطا فرمائی، ہم سب کو عطا فرمائی، ہیں وہ الگ الگ، کچھ چیزیں کامن ہیں اور کچھ چیزیں کامن نہیں ہیں۔ اب جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ کامن ہوں یا وہ الگ ہوں، ہمارے علم میں ہی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں۔ میں آپ سے سچ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے علم میں ہی نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے علم میں ہی نہیں ہیں۔ اور ہمارے علم میں کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کیوں ہمارے علم میں نہیں ہے؟ ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور اگر ہم نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں، ہم نے ان کو فار گرانٹیڈ لیا، ہم نے ان کی ناقدری کی، اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس بات کا امکان نہیں رہے گا کہ ہم اس نعمت کو، اس اللہ کی بلیسنگ کو ہم گنوا دیں گے، وہ ہم سے روٹ جائے گی، وہ ہم سے ضائع ہو جائے گی، یا کوئی ہتھیا لے گا، یا ہم اس کو ڈیولپ نہیں کر پائیں گے؟ بالکل 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 اس کا پورا امکان موجود ہے، اس کا پورا امکان موجود ہے۔ اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کی فہرست بناتے رہیں، اور اپنے ذہن کے اندر بناتے رہیں، اور سچ پوچھیں تو کاغذ پہ بھی بناتے رہیں۔ اب ہمیں تعجب ہوگا اس بات کا تعجب ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ارلیئر، پہلے وہ ہمارے نوٹس میں ہی نہیں تھی، ان سے استفادہ، ان کو گنوانے سے بچنا، ان کے ضائع ہونے سے بچانا، اور تو دور کی بات ہے، ہم ان سے استفادہ بھی نہیں کر پاتے تھے، اور ہم وقتاً فوقتاً ان کو ضائع بھی کر دیتے تھے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو ناقدری ہو رہی ہے، نگیٹو سوچ ہے، اور ہم شکر گزاری نہیں ہے، نہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، نہ ہم اس کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں، نہ ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو بھئی اس کا یہ ہے، ہم پہلا کام یہ کریں، ہم ایسی چیزوں کی فہرست بنانا شروع کر دیں، اور جب وہ چیزیں ہم فہرست ان کی بنا چکتے ہیں، یہ مسلسل عمل رہے گا، یہ عمل مسلسل رہے گا، نئی چیزیں ہمیں ملیں یا نہ ملیں، نئی چیزیں ہمیں ملیں یا نہ ملیں، پرانی جو بلیسنگز ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی جو ڈسکوری ہے، ان کو جو ری ڈسکور کرنا ہے، ان کی جو دریافت ہے، ان کا ہمارے نوٹس میں آنا، ہمارے علم میں آنا، اس پہ مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سچ پوچھیں اس وقت تک کام کرنے کی ضرورت ہے جب تک میری اور آپ کی سانس چل رہی ہے، اور ایک طرف ہم یہ کام کرتے رہیں، اور دوسرا کام بھئی ہم نے ان کو اب پروٹیکٹ کرنا اور ڈیولپ کرنا ہے۔ دوسرا کام ہم نے جو ساتھ کرنا ہے، ہم نے ان کی پروٹیکشن کرنی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے، ہم ان کو پالش کرنا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی ذات کے لیے اور دیگر انسانوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دیگر انسانوں کے لیے۔ اگر ہم یہ 3 کام کر لیتے ہیں، آپ یقین جانیے گا کہ ہماری جو خوشی ہے، ہم خوش رہنا شروع کر دیں گے، ہم پہلے سے بہتر، پہلے سے کامیاب انسان بننا شروع ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔